بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلى عزیزان گرامی، کل کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تخاصم الناس بسبع، تم لوگوں سے 7 باتوں میں 7 صفتیں، 7 کمالات اللہ نے آپ کو ایسا عطا کیا ہے کہ جس میں کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، آپ چاہیں تو لوگوں سے بحث کر سکتے. 1-2 فضیلت کی طرف کل اشارہ کیا تھا میں نے کہ جس میں سے پہلی فضیلت پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی بیان کی کہ انتا اولہم ایمانا، تم تمام لوگوں میں سب سے پہلے مومن ہو. تو جب ایمان کی بات آتی ہے اور یہ بحث ہوتی ہے کہ پہلا مومن کون، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث ہی غلط ہے، اس لیے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ انا کنت نبی و آدم و بین ماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور جو علی یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو جب سے یہ نبی ہیں تب سے یہ ولی ہیں. تو یہ کہنا کہ علی سے پہلے کون ایمان لایا، علی کے بعد کون ایمان لایا، بالکل بحث ہی بے مقصد ہے اور بے لا حاصل ہے. لیکن چونکہ یہ بحث چل رہی تھی، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ انتا اولہم ایمانا، تم تمام لوگوں میں سب سے پہلے مومن ہو. اس کے ذیل میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی کہ حضور سرور کائنات کے اس ارشاد کی روشنی میں مولا نے فرمایا کہ دیکھو، میں وہ شخص ہوں کہ جو پیغمبر کے پیچھے جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی. انا اصلی خلف رسول اللہ، میں نے سب سے پہلے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ تمام لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یعنی پورا عرب سماج بت پرست تھا سوائے مولا کائنات کے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا وَأَنْتَ أَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، تم تمام لوگوں میں اللہ کے عہد کو وفا کرنے کے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہو. یعنی تم سے زیادہ اللہ کے عہد کو بالکل من نوعاً پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. عہد الہی تمام عبادات ہیں، تمام نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی. اب تیسرا جملہ کہ جو کل بیان نہیں کیا تھا، آج یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وَأَنْتَ أَقْوَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے علی، تم امر خدا میں سب سے زیادہ محکم اور مضبوط ہو، امر الہی میں سب سے زیادہ محکم ہو. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ امر الہی کہہ لیں یا حق اللہ کہہ لیں. ایک حق اللہ ہے، ایک حق الناس ہے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جب حق اللہ کی بات آتی ہے تو تم سے زیادہ کوئی مضبوط ہے ہی نہیں. اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو پیادہ کرنے کے لیے، اس کو سماج میں رائج کرنے کے لیے
تم کسی کی بھی مروت نہیں کرتے ہو جب اللہ کے حق کی بات آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتا اقومہم بامر اللہ، تم سب سے زیادہ امر الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو اور اس کو نافذ کرنے میں کوشش کرتے ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک حق اللہ ہے، ایک حق الناس ہے۔ حق الناس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے حق کی بات آتی ہے تو یہی امیر المومنین کی جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور بڑے سے بڑے ظالم و جابر انسان کو بھی مولا کائنات دندہ شکن جواب دیتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، لیکن جب اپنے حق کی بات آتی ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سراپا حلم کا پیکر نظر آتے ہیں، سراپا صبر کا پیکر نظر آتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی تلوار چلتی ہے، نہ کوئی نیزہ چلتا ہے، نہ کوئی حملہ کیا جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ کے نظروں کے سامنے ہوں گی کہ جس میں ایک اہم ترین جملہ خود مولا کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ مررت انی امر بالعیم وہو یسبنی، خدا کی قسم میں ایک لعیم اور ذلیل انسان کے پہلو سے گزرا کہ جو مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ اس پر غور کیجئے کہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ امر الہی میں آپ مضبوط ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک ذلیل لعیم انسان کے پہلو سے گزرا، وہو یسبنی، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، لیکن میں یہ سوچ کے آگے بڑھ گیا کہ نہیں، مجھے نہیں کسی اور کو دے رہا ہوگا۔ آپ حلم کی منزل دیکھیے، صبر کا کمال دیکھیے، ذات علی کے معراج دیکھیے کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ مجھے گالی دے رہا ہے، لیکن میں نے کوئی ریئیکشن، کوئی بھی عکس العمل کا اظہار نہیں کیا۔ تو گویا مولا کائنات نے بتایا کہ جب ہمارے حق کی بات آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، مکمل صبر کا پیکر نظر آتے ہیں۔ لیکن یہی ظلم اگر علی کے علاوہ کسی دوسرے بندے پہ ہو رہا ہو تو وہاں بالکل حیات علی کا منظر دوسرا ہوتا ہے۔ اپنے سلسلے میں تو صبر کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے کسی دوسرے بندے کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہاں بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ وہاں چاہتے ہیں کہ ظالم کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اس کا حق چھین لیا جائے مظلوم کا۔ اور ایک نہیں، بے شمار مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی کہ جہاں مولا کائنات نے ایسا کیا۔ ایک کنیز جو سر راہ بیٹھی رو رہی ہے امیر المومنین کے دور حکومت میں، کوفہ ناشناس ہے علی سے، مدینے سے تازے مولا کائنات گئے ہیں، کوفے والے نہیں جانتے ہیں علی کون ہے، پورا کوفہ نہیں پہچان رہا، شروع کا زمانہ ہے، حکومت تو ہاتھ آ گئی مولا کے، لیکن پورا کوفہ بھی علی سے روشناس نہیں ہوا۔ گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ سر راہ بیٹھی ہوئی ایک کنیز رو رہی ہے۔ مولا نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ شاید پہچانتی تھی۔ اس نے کہا مولا میں مالک کے ہاں سے کچھ پیسے لے کر آئی تھی گوشت خریدنے، گوشت لے کر میں مالک کو کے گھر واپس گئی، مالک کو گوشت دکھایا، اس نے گوشت دیکھا، اس کو پسند نہیں آیا۔ اس نے مجھے سختی کے ساتھ گھر کے باہر دھکا مار کے باہر نکالا اور کہا کہ جا کے واپس کرو گوشت، اس لیے کہ یہ گوشت مجھے پسند نہیں ہے۔ یا علی میں کیا کروں؟ قصائی کے پاس گئی کہ اس کو واپس کر لو، میرا مالک مجھے مار رہا ہے، مجھے ستا رہا ہے۔ قصائی کہہ رہا ہے کہ نہ، اب بکا ہوا گوشت ہم واپس نہیں لیں گے۔ گھر جاتی ہوں تو مالک واپس کرتا ہے، تو میں جاؤں کہاں؟ تو مولا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر قصاب کی دکان پہ پہنچے، کہنے بھائی یہ عورت آئی ہے، مظلوم ہے، اس کے اوپر رحم کرو، اس کا گوشت واپس لے لو۔ تو وہ بڑی ہی حقارت سے مولا کائنات کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، خود مرتبہ اس عورت کو دیکھتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ تجھے واپس کیا تو اس آدمی کو لے کر آئی۔ توجہ کریں آپ، یعنی اس وقت کا یا کسی زمانے کا کوئی حاکم ہو تو اس کا خون کھول جائے۔ امیر المومنین کے صبر اور ضبط اور حلم کا اندازہ کیجئے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے واپس کیا تو اس کو لے کر آئی۔ اس قدر توہین آمیز جملے وہ استعمال کر رہا ہے، مولا کائنات سن رہے ہیں۔ تو کہا بھائی ہاں میں اس کا ضامن بن کے آیا ہوں، اس کو گوشت واپس کر لے، پیسہ واپس دے دے، اس کا مالک مار رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں دیتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے؟ اور یہ کہہ کے بھرپور ہاتھ سینے پہ رکھا اور علی ابن ابی طالب کو دھکا دیا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ زوردار طریقے سے اس نے مولا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے زور سے دھکا دیا، مولا پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو پیچھے ہٹے تو کچھ لوگوں کی نظریں پڑ گئیں کہ جو پہچانتے تھے مولا کو، وہ ٹوٹ پڑے قصائی کے اوپر، کہا کیا غضب کر رہا ہے، تجھے معلوم ہے
کس کے ساتھ احانت کر رہا ہے؟ یہ کوفے کا امیر، ہم سب مومنین کا امیر ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہمارے امیر ہیں تو ان کے ساتھ احانت کر رہا ہے۔ اب وہ قدموں میں گر گیا، یا علی مجھے معاف کیجئے، میں نے پہچانا نہیں۔ ان کا نہیں بھائی، تم دوبارہ مجھے دھکا دے سکتے ہو لیکن کسی مظلوم کو ستاؤ نہیں۔ یہ مظلوم عورت ہے، اس کا گوشت واپس کر لو، پیسے اس کو واپس کر دو۔ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے اس جملے کی تشریح کرتے چلے جائیے، کتنا پھیلاؤ ہے اس جملے میں کہ یا علی انت اقومہم بامر اللہ، تم اللہ کے امر میں سب سے زیادہ محکم ہو، مضبوط ہو۔ جب اللہ کے حکم کی بات آتی ہے تو تم صبر نہیں کرتے ہو، پھر وہاں پہ ضبط نہیں کرتے ہیں مولا کائنات۔ اس کی بھی مثال آپ کو تاریخ میں ملے گی۔ یمن سے مولا کائنات کو یمن بھیجا حضور سرور کائنات نے، کسی مارکے پہ یا کوئی واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے مولا کائنات واپس جب پلٹے تو بہت سارا مال غنیمت ساتھ میں تھا۔ جب مال غنیمت صحابیوں کے حوالے کیے کہ یہ سب اپنے پاس رکھو، مدینہ چلیں گے تو لے لیں گے، صحابیوں نے سمجھا کہ بھیا یہ ہمارا مال ہے جو علی نے ہم کو دیا ہے۔ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا کہ اتنا تمہارا، اتنا ہمارا، اتنا ہمارا۔ مولا کائنات نے کہا، مدینہ جب پہنچے تو مولا نے کہا کہ بھائی وہ سامان لاؤ تم لوگ۔ کہنے کیسا سامان؟ آپ نے تو ہم کو دیا تھا، ہم نے تقسیم کر لیا آپس میں۔ کہا واہ واہ، اچھی زبردستی ہے بھائی، مال خدا کو آپس میں تقسیم کر لیا، یہ بیت المال کا حصہ ہے، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم اس کے مالک ہو؟ کہ یا علی آپ نے دیا، ہم سمجھے کہ ہم کو آپ نے ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، ہم نے لے لیا۔ مولا نے فرمایا نہیں، سب لوگ اپنا مال واپس کرو۔ اب کچھ لوگ مزید ہوگا کہ نہیں دیں گے، مولا نے سختی کے ساتھ ان سب سے ایک ایک پیسہ، ایک ایک درہم واپس لیا۔ پیغمبر کے پاس پہنچے تو آپ ظاہر ہے کہ اگر کسی سے کو دیا ہوا مال واپس لیجئے تو اس کے دل میں قدورت پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ سب قدورت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی قدورت لیے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے اور سب ایک زبان بولے کہ یا رسول اللہ، علی بہت سخت ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر کے جملے کی تشریح میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، علی بہت سخت ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں علی سخت ہیں، لیکن بندوں کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّا عَلِيًّا لَخَشِنٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، علی اللہ کی ذات میں بہت سخت ہے، اللہ کی ذات میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی بات آئے گی وہاں علی نرمی سے کام نہیں کریں گے، وہاں سختی دکھائیں گے، اس لیے کہ علی امر الہی میں محکم ہے اور مضبوط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پہلا جملہ کیا ہے پیغمبر کا؟ انت اولہم ایمانا، تم سب سے پہلے مومن۔ دوسرا جملہ انت اوفاہم بعہد اللہ، تم سب سے زیادہ وفادار ہو عہد الہی کے سلسلے میں۔ تیسرا جملہ وانت اقومہم بامر اللہ، تم اللہ کے امر کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط اور محکم ہو۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ بہت قیامت کا جملہ، اس پر بہت آپ کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، جملے پر اس پر غور کیجئے۔ فرماتے اقسمہم بالسویہ، اے علی تم لوگوں کے درمیان جب کچھ بانٹتے ہو تو مساوات کے ذریعے بانٹتے ہو، مساوات کے ساتھ بانٹتے ہو۔ یعنی مساوات کیا مطلب؟ برابری کے ساتھ بانٹتے ہو۔ یہاں تو کسی کو تبرک پکڑا دیجئے مجلس کے بعد، آپ پھر دیکھیے اس کی عدالت کہاں جاتی ہے۔ وہ رشتے دیکھ کر تبرک تقسیم کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے؟ انت اقسمہم بالسویہ، تم بانٹنے میں تمہارا ہاتھ بہت مساوی ہے، چاہے تمہارا بھائی ہو، تمہارا دشمن ہو، اگر محتاج ہے دونوں تو دونوں کو برابر دیتے ہو۔ اس کی بھی کچھ اگزامپل میں آپ کو دکھا دوں تاکہ بات اور زیادہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب و جگر میں اتر جائے کہ جو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف اور عدالت کے ساتھ بانٹتے ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں بانٹ سکتا ہے، تو یقین جانیے کہ ایسے ہی کو ساقی کوثر ہونا چاہیے کہ جس کے اندر مساوات ہو، جس کے اندر عدالت ہو، جو تقسیم میں ظلم نہ کرتا ہو، چہرے دیکھ کے تقسیم نہ کرتا ہو، رشتے دیکھ کے تقسیم نہ کرتا ہو، بلکہ احتیاج دیکھ کے بانٹتا ہو کہ کون کتنا محتاج ہے۔ مولا کائنات بیت المال تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، آ رہے لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک کنیز آئی، پہلے بہن آئی مولا کائنات کی، بہن کا نام جانتے ہیں؟ ام ہانی۔ جناب ام ہانی آئی، مولا کائنات اکیلے تشریف فرما ہے، کہنے بھائی
سب کو تقسیم کر رہے ہو، میرا بھی کچھ حق ہے؟ کہ ہاں بہن تمہارا بھی حق ہے۔ بغل میں پڑے ہوئے سکے جو پڑے ہوئے تھے، جو دینار و درہم کے، امیر المومنین نے گن کے ان میں سے ایک مٹھی اٹھایا اور اپنی بہن کے دامن میں ڈال دیا، کیا بہن تمہارا حصہ ہے۔ اب جو بہن نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 کتنے تھے معلوم ہے آپ کو؟ 30 درہم۔ بہن کھڑی ہے، اتنے ہی میں ایک کنیز آ گئی۔ آپ اسلام پہچانیے، جو آج اسلام بدنام ہوا اہل بیت کو دور ہونے کی وجہ سے، اہل بیت کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے۔ کاش اہل بیت کا اسلام دنیا میں روشناس کرایا گیا ہوتا تو آج لوگ دنیا میں اسلام کے دشمن نہ ہوتے۔ یہ علی کا اسلام ہے۔ بہن کھڑی ہوئی ہے، کنیز آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آزاد اور کنیز کا حق برابر نہیں ہوتا ہے۔ کنیز جب آئی تو مولا کائنات نے پھر ایک مٹھی اٹھایا، گنا، اور گننے کے بعد کنیز کو دیا۔ کنیز بھی کھڑی ہو کے گن رہی ہے، اس نے گنا، جناب ام ہانی غور سے اس کو دیکھ رہی ہیں۔ کنیز نے جو گننا شروع کیا تو کتنے درہم تھے؟ 30 درہم۔ انت اقسمہم بالسویہ، اے علی تم مساوات کرتے ہو تقسیم کرنے میں، جب بانٹتے ہو تو عدالت سے کام لیتے ہو، ظلم سے کام نہیں لیتے ہو۔ جب بہن نے یہ منظر دیکھا تو معترض ہوئی فوراً مولا کائنات پر، یا علی میں آپ کی بہن، امیر المومنین کی بہن، خلیفۃ المسلمین کی بہن، بنی ہاشم کی بیٹی، بنی ہاشم میرا خاندان، میرا بھائی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آزاد، اور ایک عورت جو آئی ہے جس کا نام و نسب نہیں معلوم، جس کا قبیلہ نہیں معلوم، جس کا باپ کا نام نہیں معلوم، جس کی ماں کا نام نہیں معلوم، جس کا یہ جو آزاد نہیں ہے، کنیز ہے۔ بھائی میں تیری بہن ہوں، سب سے پہلا رشتہ تو یہ ہے کہ میں بہن ہوں، جتنا مجھے دیا اتنا اس کو۔ اللہ اکبر! جواب سنیے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے۔ مولا نے فرمایا، یا اختی ما وجدت ھذا فی کتاب اللہ، اے بہن جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا، لیکن خدا کی قسم میں نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھا ہے، یہ جو باتیں تم نے کہی ہیں پورے قرآن میں مجھے کہیں نہیں ملی۔ اللہ اکبر! ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں مجھ سے کہ بنی ہاشم ہو تو زیادہ ہونا چاہیے اور خلیفہ کی بہن ہو تو زیادہ ہونا چاہیے، پورا قرآن میں نے پڑھ ڈالا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک کہیں ایسا نہیں پایا میں نے پورے قرآن میں۔ آپ پیغمبر کے جملے کی تاثیر کو دیکھیے، پیغمبر یوں ہی نہیں فرما رہے انتا اقسمہم بالسویہ، تم سب سے زیادہ مساوات کرتے ہو، عدالت کرتے ہو تقسیم کرنے کے سلسلے میں۔ تو ہم کو بھی اگر کبھی موقع ملے کچھ تقسیم کرنے کا تو بے عدالتی نہ کریں اگر علی کے غلام ہیں۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ درس حاصل کریں ہم۔ جب امیر المومنین کا کوئی کردار ہماری نظروں کا، جب امیر المومنین کا کوئی کردار پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب کہتے کیسے ہم علی ہو سکتے ہیں؟ علی کہاں ہم نہیں کہتے ہیں، کوئی نہیں ہو سکتا ہے مولا کائنات جیسا، امیر المومنین جیسا لباس کوئی نہیں پہن سکتا، امیر المومنین جیسا کھانا کوئی نہیں کھا سکتا، آئندہ کی مجلسوں میں بیان کروں گا، لیکن کم سے کم امیر المومنین نے نماز کا حکم دیا، نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے روزے کا حکم دیا، روزہ تو رکھ سکتے ہیں، ویسا نہ صحیح جیسا رکھ سکتے ہیں ویسا تو رکھیں۔ امیر المومنین نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اس پہ تو عمل کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا ہے، کمرے کی تاریکی میں بیٹھ کے انٹرنیٹ جب ہم چلا رہے ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، اور انٹرنیٹ سے بہکانے والی، گمراہ کرنے والی تصویریں ہماری نظروں کے سامنے سے گزر جائیں اور فوراً ہم توبہ کر لیں، یہی تو ہے سچی پیروی امیر المومنین کی۔ کوئی نہیں آپ کو دیکھ سکتا ہر وقت، نہ آپ کا باپ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کی ماں نگرانی کر سکتی ہے، نہ کوئی آپ کا ٹیچر آپ کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک نگراں ہے جس کو ہم پروردگار کہتے ہیں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ نامحرم پہ نظر نہ کرو، یہ تو کر سکتے ہو۔ عینونی بالورا والجہاد، ہاں ہماری مدد کرو تقوی کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ یہ 4 جملے آپ کی خدمت میں۔ 5واں جملہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ عَادَلَهُمْ بِالرَّعِيَّةِ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عدالت کرنے والے ہو، سب سے زیادہ اگر کوئی عادل ہے تو تم ہو۔ امیر المومنین سے زیادہ عدالت کون کر سکتا ہے؟ کہ سر پہ ضربت لگانے والا جب مشکیں باندھ کر امیر المومنین کے سامنے لایا گیا تو کیا فرمایا؟ بیٹا حسن، جو شربت میں نے پیا ہے وہی اس کو بھی پلانا۔ قاتل کے لیے جملہ، یہ 5واں جملہ۔ اور 6واں جملہ کیا ہے؟ یا علی
انت ابصرہم بالقضیہ، تم قضاوت کرنے میں، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ آگاہ ہو، تم سے زیادہ کوئی بھی آگاہ نہیں ہے فیصلہ کرنے کے سلسلے میں۔ جو بھی فیصلہ تمہارے پاس آتا ہے تم یہ نہیں کہتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم ہے اس کا حل، ہر فیصلے کا حل تمہارے پاس موجود ہے، اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ بس ایک اگزامپل دکھانا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین نے کیسے کیسے محور العقول، عقلوں کو حیران کرنے والے فیصلے کیے ہیں کہ جہاں پر عقل بشر اور فکر بشر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بزرگوں نے سنا ہوگا۔ امیر المومنین کے پاس 3 لوگ آئے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، اور تینوں کے پاس ہے 17 اونٹ۔ یہ تینوں آئے مولا امیر المومنین کے پاس 17 اونٹ لے کر، اور قیامت کی بات یہ ہے، بلکہ یہ پہلے دربار میں گئے، پہلے دربار میں، دوسرے میں، تیسرے میں، سب جگہ ہو آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 3 لوگ ہیں، ان میں سے آپ تقسیم کر دیجئے 17 اونٹوں میں سے کہ ایک شخص کا آدھا حق ہے، ایک کا 1/2 یعنی 1/2 یعنی آدھا ہے، ایک کا 1/3 ہے، یعنی جو بھی ہوتا ہو وہ آپ حساب کیجئے اور ہم کو تقسیم کر دیجئے۔ تو لیکن شرط یہ ہے کہ اونٹ کٹنا نہیں چاہیے۔ 17 اونٹ ہیں، ان 17 اونٹوں کو تقسیم کیجئے، آدھا ہمارا ہے، 1/6 ان کا ہے، 1/9 ان کا ہے، 1/2 یہ اس طرح سے انہوں نے بتایا، لیکن کٹنا نہیں چاہیے۔ اب آپ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا ہمارا ہے، آپ فرض کیجئے کہ 17 میں سے جب آپ تقسیم کریں گے تو بغیر کٹے ہوئے تقسیم ہو سکتا ہے؟ 17 میں سے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا میتھمیٹک جاننے والا تقسیم نہیں کر سکتا بغیر کاٹے ہوئے۔ سب سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے کہ بھیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ غلط جگہ پہ آ گئے، آؤ تمہیں لے کے چلتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ مولا کائنات کے پاس لے کر آئے، کہنے لگے کیا ہے مسئلہ؟ کہنے لگے کہ مولا ایسا مسئلہ ہے، 17 اونٹ ہیں اور ان میں سے آدھا تقسیم ہونا ہے بغیر کٹے ہوئے، اس کے بعد ان کو اتنا حصہ ملنا ہے، ان کو اتنا حصہ ملنا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہاں تقسیم ہو جائے گا، اونٹ کٹے گا بھی نہیں۔ اب وہ حیرت زدہ ہو کے مولا کائنات کی آنکھ دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا ہوگا، بغیر کٹے تقسیم ہوگا۔ قمبر سے فرمایا قمبر میرے استبل میں جو اونٹ ہے اس کو لے کر آؤ۔ اونٹ لے کر آئے، مولا نے ان 17 کے ساتھ اس کو بھی شامل کر دیا۔ کہا کتنے اونٹ ہو گئے؟ کہا 18۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا ہاں یہ بتاؤ آدھا کس کا تھا؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا، مولا میرا تھا۔ کہا 18 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ کہا 9۔ کہا یہ 9 تمہارے ہو گئے۔ دیکھیے حساب میں بہت کچا ہوں، اگر حساب میں کہیں گڑبڑی ہونے لگے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ پھر ایک نے کہا کہ 1/3 ہمارا ہے، تو کہا 18 میں سے 1/3 کتنا ہوا؟ کہا 6۔ تو کہا 6 تم لے جاؤ۔ 9 6 کتنے ہو گئے؟ 15۔ ایک نے کہا 1/9 ہمارا ہے، 1/9 کتنا ہوا؟ 2 9 18۔ تو 2 اونٹ اس کے ہو گئے، 15 2 کتنے ہوئے؟ 17 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں کنفیوژن میں نہیں ہوں، آپ کنفیوژن میں ہیں۔ ایک کو 9 دیے اس لیے کہ آدھا تھا، 18 کا آدھا کتنا ہوا؟ 9۔ ایک کو 1/3 دیا، 18 کا 1/3 کتنا ہوا؟ 6۔ ایک کو 2 دیا، کیوں؟ اس لیے کہ 1/9 تھا اس کا، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 17۔ 17 ہوئے، ایک بچ گیا اونٹ۔ مولا نے فرمایا جہاں سے لائے تھے وہیں واپس لے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ انت ابصرہم بالقضیہ، تم سب سے زیادہ آگاہ ہو فیصلہ کرنے کے سلسلے میں۔ اور 7واں جملہ، اور اس کے بعد میں آتا ہوں اپنی منزل کی طرف، کہ وَأَنْتَ أَعْظَمَهُمْ مَزِيَّةً عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والا اگر کوئی ہے تو تم ہو، تم سے زیادہ خلق خدا میں کوئی عظمت والا ہے ہی نہیں۔ اتنے صاحب عظمت کہ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ کیا کروں علی، میں ڈرتا ہوں، یہ جملے ہیں پیغمبر کے، انی اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں کہ وہ فضائل کے جس کے تم مستحق و اہل ہو اگر میں بیان کر دوں تو لوگ تمہیں خدا کہنے لگیں گے۔ وہی کیفیت ہوگی جو عیسیٰ پیغمبر کی ہوئی کہ لوگ ان کو خدا ماننے لگے، لیکن اس لیے میں خوف زدہ ہوتا ہوں، اس لیے وہ فضائل تمہارے سارے نہیں بیان کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی ایک قوم پیدا ہو گئی جس کو نصیری کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
کے جیسا کوئی نہیں۔ کل میں عرض کروں گا، ہمارا پورا ٹاپک ہوگا محبت اہل بیت، اور اس کے سلسلے میں محبت کے کیا شرائط ہیں وہ ساری چیزیں میں بیان کروں گا۔ لیکن آج ایک منٹ کا ایک جملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہت کچھ ایک منٹ میں رکھتا ہے، اور بہت پھیلائیے تو بہت پھیلتا چلا جائے گا۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، آغائے کراتی جو ایران کے بہت زبردست خطیب ہیں، معلم اخلاق ہیں، معلم قرآن ہیں، مدرس قرآن ہیں، وہ ان کا ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو میں ان سے بہت استفادہ کرتا ہوں، ان کی تقریروں سے، اس لیے کہ وہ قرآن کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بالکل مستند بات کرتے ہیں کہ حوالہ دیا جا سکے جو بات پڑھی جائے۔ تو آج آغائے قراتی بیان کر رہے تھے کہ پاکستان میں گیا تھا۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں فضائل ہیں، اس میں سنیے گا، ایک منٹ میں کیا انہوں نے مناظرہ جیتا ہے۔ کہنے لگے میں پاکستان گیا ہوا تھا کئی سال پہلے، تو وہاں پر لوگوں کو پتہ چلا کہ ایران کا ایک معلم آیا ہے جو 40 سال سے قرآن پڑھا رہا ہے اور ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتا ہے۔ تو شیعوں کے علاوہ پورا سنیوں نے ایک اجتماع رکھا ہمارے لیے، مخصوص سنیوں کا مجمع۔ ہمارا ایک میزبان تھا شیعہ، بس وہی ایک شیعہ تھا اور باقی سب کے سب سنی۔ تو وہاں پہ لے جا کے اس نے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد میں نے تقریر کرنا شروع کی قرآن کے سلسلے میں۔ واقعاً اگر آپ کو کاش فارسی اگر کسی کو بھی آتی ہو، ان کے تقریر سنیں تو مزہ آتا، لطف آتا ہے کہ ایسے بور نہیں ہوگا۔ تفسیر قرآن بہت ہی خشک موضوع ہے، یوں بیان کیا جائے تو لوگ سونے لگیں گے، لیکن ان کا اتنی چاشنی ہے، اتنے بیان میں ان کے اتنا کیف ہے کہ انسان وہاں پہ جڑا رہتا ہے ان سے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے تفسیر قرآن بیان کیا، پورا مجمع اشش کر رہا ہے، پورا مجمع سنیوں کا کھڑا ہو جا رہا ہے میری تعریف میں۔ تقریر کے اختتام پہ پیچھے سے آواز آئی، واہ احسنت، اسی انداز میں وہ کہہ رہے ہیں احسنت۔ تو میں متوجہ ہوا، دیکھا جوان تھا، بڑا خوش ہوا وہ، اور یہ کہنے کے بعد، احسنت کہنے کے بعد کہنے لگا کہ بہت زبردست، آج تک ایسی تقریر نہیں سنی قرآن کے سلسلے میں، کاش یہ شیعہ نہ ہوتا۔ ایک بہت بڑا طنز اس نے مار دیا اس نے۔ کہنے لگے اس نے تعریف تو کی میری بھرپور، اور پورا مجمع تعریف کر رہا تھا، اور وہ جوان بھی تعریف کرتا ہے، لیکن تعریف کے اینڈ میں ایک نشتر بھی لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھے عالم دین ہو، کاش تم رافضی نہ ہوتے۔ تو کہنے لگے جیسے مجھے کرنٹ مار دیا کسی نے۔ دیکھیے یہ حمیت ہونی چاہیے، تعصب ہونا چاہیے دین کا، مذہب کا، کہ جب اگر آپ کے مقدسات پہ کوئی حملہ کرے تو خون کھولنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ اگر اتنی غیرت نہیں ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ انہوں نے کہا میں اندر سے کھول گیا جب اس نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ تو وہ نہ ہوتا کہ جو ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب ٹھہرو، پھر قرآن ہی سے جواب سنتے جاؤ۔ ایک منٹ میں ثابت کروں گا اپنے مذہب کی حقانیت، ایک منٹ میں۔ آپ بھی گھڑی دیکھیے، میں ایک ہی منٹ میں میں بھی ختم کروں گا۔ کہنے کہ ایک منٹ میں اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کروں گا کہ میرا مذہب حق ہے۔ کہنے کہ کیسے؟ کہنے تم گھڑی دیکھنا شروع کرو۔ کہا پہلی بات، جن کو تم امام مانتے ہو ان کی طہارت کا کوئی بھی اعلان قرآن نے نہیں کیا، جن کو ہم امام مانتے ہیں ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ کہا دوسری دلیل، جن کو تم امام مانتے ہو وہ سب بعد میں آئے ہیں، جن کو ہم امام مانتے ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح چلتے تھے، سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سابق ہیں وہی مقرب ہیں، جو پہلے والے ہیں وہی مقرب ہیں۔ یہ دوسری دلیل۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ تمہارے جتنے ائمہ ہیں وہ سب کے سب اپنی طبیعی موت مرے ہیں، کسی کو بھی شہادت کا درجہ حاصل نہیں ہوا، کسی کو بھی کسی نے بھی جہاد نہیں کیا، لیکن ہمارے سارے ائمہ نے جہاد کیا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے گھر میں بیٹھنے والوں پر۔ اسی تین دلیل کے بنیاد پر ہمارا مذہب حق ہے، سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے دلیل کہ جس کو کہتے ہیں حاضر مائنڈ ہونا، حاضر دماغ ہونا، کہ قرآن کریم سے تین دلیلیں پیش کی۔ انما یرید اللہ، تطہیر، دلالت ان کے اوپر۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، ہمارے دو اماموں نے، کم از کم دو اماموں نے تو جہاد کیا، یہ آپ کے کسی امام نے جہاد نہیں کیا۔ فضل اللہ المجاہدین، یہ جہاد کرنے والے افضل ہیں۔ تو جو جہاد کرے، جو دین کو پھیلائے، پہنچائے دنیا میں،
وہ افضل ہوگا یا جو بیٹھا ہوا اپنے مصلی پہ تسبیح پڑھتا رہے وہ افضل ہوگا؟ ایک ہے خواجہ ربیع، آپ جائیں گے مشہد جب امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے تو بہت سے قافلے والے کہتے ہیں خواجہ ربیع کے ہاں جائیں. آپ کو میں آج آگاہ کر دیتا ہوں، کبھی کوئی قافلے والا لے جانا چاہے آپ کو وہاں تک چلے جائیے گا تماشے کے طور پر، زیارت نہ کیجیے گا، بڑا خبیث آدمی تھا یہ، اس لیے کہ امیر المومنین سے جنگ صفین میں کہہ کے بھاگا تھا کہ دونوں مسلمان لڑ رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. کربلا تک زندہ تھا یہ شخص، کربلا میں غفا میں بیٹھا ہوا، غار میں بیٹھا ہوا تسبیح بھانج رہا تھا، اللہ اکبر کہہ رہا تھا، اور خبر تھی کہ امام حسین تنہا ہیں کربلا جا رہے ہیں، یہ نہیں نکلا، یہ تسبیح پڑھتا رہ گیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کبھی یزید کو برا کہہ دیا تھا تو اس پہ بھی توبہ کر رہا تھا. بہت سے قافلے والے جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے یہاں سے لے جاتے تھے، کہتے خواجہ ربیع. ارے خواجہ ربیع کو پڑھو تو پہلے کہ خواجہ ربیع کتنا گندا آدمی ہے، لے جاتے ہیں وہاں پہ زیارت کراتے ہیں. تو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور ایک سلام سے میں بات شروع کر رہا ہوں. سلام کیا ہے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. اے ابا عبداللہ آپ کے اوپر سلام. اس کے بعد وہ جملے ہیں بیچ کے میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین پہ سلام، حسین کے بچوں پہ سلام اور حسین کے اصحاب پہ سلام. اہل عزا ساری دنیا میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے، ہر جگہ حسین کا ماتم ہو رہا ہے. اگر کوئی بھی حسین کا چاہنے والا کوئی چھوٹی سی بھی خدمت کرتا ہے امام حسین کی تو میں حسین اس کو کیا اجر دیتے ہیں یہ کل کی یا پرسوں کی آگے کی مجلس میں بیان کروں گا. لیکن ایک اشارہ آج کرتا چلوں. عالم دین ہے ایک ایران کے، وہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس کچھ پیسے لے کر، رکوع میں شریعہ لے کر. وہ کہنے لگا قبلہ اتنے پیسے میرے پاس، اس کو لیجئے اور آپ جہاں بھی بہتر مصرف سمجھیں خرچ کر دیجئے گا. کہنے لگے وہ پیسے میں نے لیے اپنی جیب میں رکھ لیے. رات کو میں بہت مضطرب تھا، بے چین تھا کہ کس کو دوں. کوئی ہماری نظر میں ایسا مستحق نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کو دیا جا سکے. کہنے لگے جب رات کو میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کیوں اتنا بے چین ہو، چھوٹی سی رقم کو دینے کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو؟ یہ تمہاری مسجد میں جو فرش بچھاتا ہے مجلس سے پہلے، وہاں بہت سی مسجدوں میں بھی مجلس ہوتی ہے، تو کہا مجلس سے پہلے جو تمہاری مسجد میں فرش بچھاتا ہے اس کو دے دو، یہ مستحق ہے. کہا مولا ٹھیک ہے دے دوں گا. کہا لیکن تم نے پوچھا نہیں کہ اس کی کون سی ادا مجھے پسند آئی جس کی وجہ سے میں اس کا نام لے رہا ہوں. کہا مولا بتا دیجئے، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی ادا آپ کو پسند آ گئی جس کی وجہ سے آپ اس کی مدد کرنے کا حکم دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ کل ایک ادا مجھے بہت اچھی لگی اس کو. جب میری مجلس کے فرش بچھا رہا تھا تو ایک مجلس کے فرش کا ایک گوشہ ذرا سا سمٹا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ لا پاؤں سے اس کو سیدھا کر دیں، لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، یہ حسین ابن علی کا فرش ہے، یہ حسین کا فرش ہے، اس کو پاؤں نہیں لگانا چاہیے. فوراً بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے فرش کو صحیح کیا. اس لیے مجھے اس کی یہ احترام کا یہ انداز مجھے بہت پسند آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ چھوٹا سا بھی عمل اگر انجام دیتے ہیں عزاداری کے سلسلے میں تو حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں. کامل الزیارات کے جملے ہیں کہ حسین ینظر الی من یبکی. امام حسین ہر اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر گریہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر روتا ہے، جو ان کے اوپر ماتم کرتا ہے. اہل عزا مصائب کی منزل پہ آ گیا میں، لیکن جس کا مصائب میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کے مصائب شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کے ڈیٹیل بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج میں جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر کے سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہیں جو تاریخ میں درج ہوئی ہیں. حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں 75 سال کے تھے. یہ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں. امیر المومنین کے 3 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں. جناب حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن ہیں. ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. نماز عشاء کے بعد بیٹھتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے تو طلوع آفتاب تک قرآن ختم کر دیتے تھے. یہ حسین ابن علی کا رجل فقیہ یوں ہی نہیں کہا امام معصوم نے. کوفے کے بازار میں
میسم اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر، میں مقام بتانا چاہ رہا ہوں جناب حبیب کا، اس لیے کہ فضائل مصائب سے پہلے کچھ فضائل بھی جاننا ضروری ہے اس شخصیت کا۔ میسم اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کوفے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حبیب بن مظاہر گھوڑا لے کر آ رہے ہیں، دونوں کے گھوڑے آمنے سامنے آ گئے، اتنے قریب ہوئے کہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دونوں کی گردنیں آپس میں ملنے لگیں، دونوں گھوڑوں کی گردنیں آپس میں ملنے لگی، دونوں کھڑے ہوئے، اور ایک مرتبہ حبیب نے میسم کو خطاب کر کے ایک پیشین گوئی کی، کہا میسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خرما بیچنے والا جس کے سر کے اگلے حصے میں بال نہیں ہے، اس کو کوفے کی اتنی گلیوں میں پھانسی دی جا رہی ہے، اس کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ تو میسم نے کہا کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک خوبصورت چہرے والا، دو گیسوؤں والا، اس کے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ یہ کہا اور کہہ کر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میسم اپنے گھر چلے گئے، حبیب اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رشید آئے، رشید حجری ایک مرتبہ آگے وہ لوگ جو کھڑے تھے وہاں، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ابھی تم نے میسم کو یا حبیب کو دیکھا؟ وہ لوگ مذمت کرنے لگے، کہنے کہ کن کا نام لیا آپ نے؟ یہ دو بڑے جھوٹے انسان ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا ہے۔ ایک کسی کی پھانسی کی بات کر رہا تھا، ایک کسی کے نو کے نیزہ پہ سر بلند ہونے کی بات کر رہا تھا۔ تو رشید نے کہا کہ نہیں، میسم نے ایک حدیث کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ حدیث کا آخری فقرہ یہ ہے کہ حبیب کا جو سر لائے گا اس کو انعام میں 100 درہم زیادہ دیے جائیں گے، یہ بھی کہہ کے چلے گئے۔ اب وہ لوگ جو کھڑے تھے کہیں گے یہ ان دونوں سے زیادہ جھوٹا ہے کہ جو یہ کہہ کے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جناب میسم تمار کو سولی دی جا رہی ہے، تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ حبیب کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ کچھ دن گزرا تو ہم نے دیکھا کہ کوفے کے بازار میں حبیب ابن مظاہر کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، تب ہم نے سمجھا کہ میسم کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ ہاں عزیزو، ایسے چاہنے والے، ایسے حافظ قرآن کو حسین خط لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کربلا کے میدان میں بھی جناب حبیب ابن مظاہر کی قربانیاں کم نہیں ہیں۔ یہ تو مجلس محرم میں مصائب چونکہ زیادہ بیان کیا جاتے ہیں، وقت نہیں رہتا ہے کہ ڈیٹیل بیان کر سکیں، لیکن چونکہ اس سال محرم کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، لہٰذا میں اس کی تفصیل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کتنا چاہ رہے ہیں کربلا پہنچنے کے بعد کہ زیادہ سے زیادہ قوت فراہم کر سکیں امام حسین کی مدد کے لیے، کہ زیادہ سے زیادہ مددگار اکٹھا کر سکیں حسین کی مدد کے لیے۔ کربلا پہنچنے کے بعد جناب حبیب نے کہا امام حسین سے، مولا یہیں پر بغل میں ہمارے بنی اسد کے قبیلے والے ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے میرا مولا، کم سے کم 100 افراد اس میں مشتمل ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دعوت دوں، آپ کی نصرت کے لیے آمادہ کروں، آپ کا ناصر بنا کر لے کر آؤں۔ مولا نے فرمایا حبیب جاؤ۔ جناب حبیب ابن مظاہر گئے، جب وہاں پہنچے تو قبیلے والے دیکھ کے کھڑے ہو گئے، بزرگ انسان تھے، حافظ قرآن تھے، عبادت گزار تھے، سب احترام کرتے تھے۔ کہیں گے حبیب کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے فرزند رسول تنہا کربلا میں گھر چکا ہے، تنہا سارے نرغے آدھا میں گھر چکا ہے فرزند رسول، اور تم یہاں پر عیش و نوش میں مصروف ہو، تمہاری زندگی پہ تف ہو۔ دیکھو ہر ایک بزرگ جو اپنے، یہ جملے ہیں جناب حبیب کے، ہر ایک بزرگ جو اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے تو کچھ تحفے لے کر جاتا ہے، میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کائنات میں ایسا کوئی بزرگ اپنے قبیلے والوں کے لیے تحفہ لے کر نہیں آیا۔ سب نے ایک مرتبہ کہا حبیب وہ کیا تحفہ ہے؟ کہا ہم تمہیں حسین کی نصرت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، آؤ حسین کی نصرت میں چلو، فرزند فاطمہ تنہا ہے، علی کا بیٹا تنہا ہے، چلو یہاں پہ نہ بیٹھو، حسین کی نصرت کے لیے چلو۔ سب کے سب تیار ہوئے، لیکن غضب ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی گھر کو آگ لگ جاتی ہے گھر کے چراغ سے۔ اسی بنی اسد کے گھرانے کا ایک بدقماش انسان، اس نے وہاں سے بھاگ کر عمر سعد کے پاس آیا اور کہتا ہے عمر سعد تجھے خبر ہے ہمارے قبیلے کے 90 لوگ حسین کی حمایت کے لیے جا رہے ہیں کربلا، جلدی سے ان کو گھیر لے ورنہ حسین ابن علی کی نفری زیادہ ہو جائے گی، حسین کی طاقت بڑھ جائے گی، پھر مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس نے ازرق شامی کو 400 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب جب یہ 400 سپاہی آئے
थोड़ी देर तक उन 90 लोगों ने जंग की, तलवार चलाई, लेकिन जब देखा कि इनकी तादाद ज़्यादा है, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, पाँव उखड़ गए, वो सब भाग खड़े हुए। वो सब के सब वापस चले गए। जनाब हबीब कफ़े अफसोस मलते हुए हुसैन की बारगाह में आए, रोते हुए, अश्कबार आँखों के साथ। तो हुसैन ने पूछा कि हबीब रो क्यों रहे हो? कहा मौला क्या करूं, बहुत कोशिश की थी कि आपके मददगारों को ले आओ। मौला बड़ी कोशिश की थी कि आपके अंसार बढ़ जाएं, लेकिन मौला क्या करूं, वहाँ किसी खबीस ने जाके जासूसी कर दी। उमर साद ने फौजियों को भेज के मेरे कबीले वालों को भगा दिया, सब वापस चले गए। तो हुसैन इब्ने अली ने ऐसे मौके पे 2 जुमले कहे। पहला जुमला ये था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी की कोई ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ताकत है, सिर्फ अल्लाह के पास कुव्वत है। और दूसरा जुमला जानते हैं क्या फरमाया? फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बचपन के दोस्त को हुसैन ने ख़त लिख के बुलाया। बीवी बहुत वफ़ादार है, 3 मरतबा जनाब हबीब ने इस बीवी को आजमाया है, अपनी ज़ौजा को आजमाया है। जब कहती है कि चले जाओ हुसैन की मदद के लिए, तो हबीब कहते नहीं मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तलवार के कब्ज़े पे हाथ नहीं जमते हैं, अब घोड़े पे बैठा नहीं जाता है, छोड़ो जाने दो, मुझे माफ़ करो। बीवी कहती है कि हबीब तुम्हें गैरत आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या कह रहे हो? हबीब तुम्हें जाना चाहिए। हबीब कहते हैं बीवी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम देख नहीं रही हो? जब 3 मरतबा ऐसा ही हबीब ने जवाब दिया, तो एक मरतबा उसने कहा हबीब मेरे सर का रुपट्टा ओढ़ो और मेरे हाथों की चूड़ियां लो, तुम अपने हाथों में पहनो। हबीब काश मैं मर्द होती तो हुसैन की हिमायत को जाती। भाई ये जुमला सुनना था कि एक मरतबा जनाब हबीब तड़प गए, बीबी मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, अरे हुसैन बुलाए और हबीब मदद को न जाए। नहीं मैं जाऊंगा अपने आका की मदद करने के लिए। और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने ग़ुलाम को बुलाया, कहा ग़ुलाम से फरमाया कि ये घोड़ा लेकर मेरे फला खेत पे चला जा। जब कोई पूछे कहाँ जा रहा है तो कहना कि खेत देखने के लिए आया हूँ। वो गया जनाब हबीब के काश्तकारी पे जाके खड़ा हो गया। देर हुई जब उसको जनाब हबीब को आने में, तो तारीख़ का जुमला है कि घोड़े के कानों में खड़ा होकर ग़ुलाम कह रहा है कि मेरे आका के घोड़े, अगर मेरे आका ने आने में देर की तो मैं तेरी पुश्त पे सवार होकर हुसैन की मदद को जाऊंगा। अरे पीछे से हबीब ने आवाज़ सुन ली, एक मरतबा मुंह पे दोनों हाथ मारे, ए फर्जंदे फातिमा, इतना बुरा वक्त आ गया कि ग़ुलाम आप पे जान देने को तैयार। ग़ुलाम के करीब आए, ग़ुलाम से फरमाया जा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद किया। उसने कहा आका ये शर्त इंसाफ नहीं है, जब जन्नत में जाने का वक्त आया तो मुझसे कह रहे हो दूर चले जाओ, मुझे तन्हा कर रहे हो, मुझे जुदा कर रहे हो, नहीं मुझे अपने साथ ले चलिए। हबीब ने कहा अच्छा तू भी मेरे साथ आ। जब ये दोनों पहुँचे अपने ग़ुलाम के को लेकर जनाब हबीब करबला, तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में गुलगुला पैदा हुआ, असहाब में गुलगुला पैदा हुआ। कहा ये शोर कैसा है? कहा कि मौला मुबारक हो आपके बचपन का दोस्त हबीब आ गया। बस ये सुनना था कि एक मरतबा फिज़ा ने जाके शहज़ादी ज़ैनब को ख़बर दी, बीबी मुबारक हो आपके बाबा का साथी, आपके नाना का सहाबी, हाफिज़ कुरान, हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। शहज़ादी ने फरमाया फिज़ा जाके मेरे हबीब को सलाम कह दे। फिज़ा दर ख़ैमे पे आई, ए हबीब बड़े खुश नसीब हो, अली की बड़ी बेटी तुम्हें सलाम कह रही है। रिवायत का फ़िक्रा है कि एक मरतबा हबीब ज़मीन करबला पे बैठ गए, रोते हुए बैठे और खाक करबला को अपनी मुट्ठी में लिया। मुट्ठी में लेने के बाद अपने सर पे डाला और मातम करके कहा हाय अली की बेटी की मजबूरी कि ग़ुलाम को सलाम कह रही है। मैं कहूँगा हबीब अभी ज़िंदा हो, अभी तो सिर्फ सलाम किया है ज़ैनब ने। तुम्हारी शहादत के बाद जब खैमों में आग लगेगी, ज़ैनब के सर से चादर छिनेगी, हबीब उस वक्त चले आना ज़ैनब की मदद करने के लिए। बस 2 जुमले और सुन लीजिए। हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला आ गए। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब के ख़ैमे के करीब से हिलाल इब्ने नाफ़े का गुज़र हुआ।
آپ جانتے ہیں بہن بھائی دونوں خیمے میں بیٹھے ہیں، سید الشہداء شہزادی زینب امام حسین سے کہہ رہی بھیا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا امتحان لے لیا ہے، ان کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت مصیبت ساتھ چھوڑ کے چلے جائے۔ ہلال کے کانوں میں آواز پہنچی، بھاگتے ہوئے حبیب کے پاس پہنچے، حبیب غضب ہو گیا، ارے شہزادی زینب کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، حبیب جلدی آؤ، تمام صحابی کو بلاؤ۔ ارے حبیب باہر نکلے، بریر، مسلم، تمام زہیر ابن قین سب باہر آؤ، سب صحابیوں کو ساتھ لیا۔ حبیب کی آواز سن کر بنی ہاشم کے جوان بھی باہر آ گئے۔ حبیب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے شہزادوں، اے بنی ہاشم کے شیرو، آپ کی بات نہیں ہے، شک ہمارے اوپر ہو رہا ہے، آپ تو گھر کے لوگ ہیں، ہم کو جانے دیجئے، آپ خیمے کے اندر جائیے۔ بنی ہاشم کو اندر کیا، تمام صحابیوں کو لے کر حبیب در خیمے شہزادی زینب پہ پہنچے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا، میرے صحابیوں سب کے سب اپنی تلواریں باہر نکالو۔ سب نے تلواریں باہر نکالی، کہا گردنوں پہ رکھو، سب نے گردن پہ رکھی، اور ایک مرتبہ حبیب نے خیمے زینب کی طرف رک کر کے کہا بی بی کاش آپ یہ منظر دیکھ سکتی، ذرا دیکھیے آپ کے غلام اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھے ہوئے ہیں، بی بی ہم پہ شک نہ کرنا، کاش ہم مولا ہم کو اجازت دے تو ہم اپنی ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کے مولا کے قدموں پہ ڈال دیں گے۔ پر یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین باہر نکلے، حبیب کو گلے سے لگایا، اے میرے بچپن کے دوست حبیب کو دعائیں دی حسین نے۔ حبیب کو دعائیں دینے کے بعد اب یہ تاریخ جو میں بیان کرنا تھا بیان کر چکا۔ وہ منزل آئی کہ حبیب ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں آئے، آقا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ 75 سال کے بوڑھے نے جہاد کیا کربلا میں، 60 یزیدیوں کو فنار کیا۔ 60 یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن نمیر سامنے آیا، اس کی ناک پہ وار کیا، ناک کٹ گئی، وہ بھاگا۔ پھر ایک مرتبہ تمیمی آگے بڑھا، اس تمیمی نے جناب حبیب کے سر پہ تلوار ماری۔ جیسے ہی سر پہ تلوار پڑی، حبیب زمین پہ گر گئے۔ زمین پہ گرے تو حسین ابن نمیر جس کے اوپر تلوار پڑی تھی وہ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا، اس نے حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد والا جملہ بڑا قیامت خیز ہے، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب یہ سر تن سے جدا کر چکا تو ایک مرتبہ حسین وہ سر لے کر مقتل میں گھوم رہا ہے، تمیمی پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ میں نے حبیب کے سر پہ تلوار ماری، یہ سر مجھے دے، میں ابن زیاد کے پاس جاؤں گا، وہاں سے انعام حاصل کروں گا، میں حبیب کا قاتل ہوں۔ وہ کہتا مجھے اس سر کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سر نہیں لوں گا، تھوڑی دیر میرے پاس رہنے دے۔ اس نے کہا تھوڑی دیر لے کر حبیب کے سر کو کیا کرے گا، سنیں گے آپ۔ اس نے کیا جواب دیا، بس یہی مصائب کا اینڈ ہے اور اختتام ہے۔ اس نے کہا کہ میں حبیب کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھوں گا، اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھوں گا اور پورے کربلا کے میدان میں دوڑوں گا، پورے میدان کربلا میں چکر لگاؤں گا تاکہ فوج یزیدی دیکھ لے کہ حبیب کا قاتل میں ہوں۔ ہاں اس نے چکر لگایا، ہاں شاید حسین ابن علی یہ منظر دیکھ رہے ہو اور گریہ کر رہے ہو کہ میں اپنے بوڑھے صحابی کی مدد نہ کر سکا۔ لو ایک مرتبہ اس لعین نے تمیمی کے حوالے سر کیا، تمیمی نے سر لیا۔ 11 محرم کو یہ سر لے کر تمیمی کوفے پہنچا۔ جب کوفے پہنچا تو وہاں پہ جناب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم، اس نے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا، خون میں اس کے ہلچل پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ تمیمی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ تمیمی نے دیکھا بہت دیر سے یہ جوان میرے پیچھے آ رہا ہے۔ کہا جوان میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہا اے لعین تجھے معلوم ہے یہ سر تیرے نوکے نیزہ پہ کس کا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہ میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے، یہ سر مجھے دے دے۔ کہا نہیں یہ سر نہیں دے سکتا، میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، انعام پاؤں گا۔ لے کے چلا گیا سر۔ وہ بیٹا گریہ کرتا رہا، روتا رہا۔ مصعب کے زمانے میں اس تمیمی کو حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے قتل کیا۔ باپ کے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھ کر بیٹا رویا۔ ایک مرتبہ دیکھا تھا نا، ایک مرتبہ دیکھا تھا نا۔ سلام ہو بی بی سکینہ تیری مظلومیت پر۔ کربلا سے جب یہ سر بلند ہوا،
बीबी ने कूफे में देखा बाप का सर नोके नेज़ा पर, कूफे से लेके शाम तक बेटी बाप के सर को देखती रही। और शहजादी ज़ैनब इसीलिए तो फरमाती है, ए भैया काश एक मर्तबा अपनी बेटी से कलाम कर लो, अरे ये बेटी कितनी हसरत से तेरे सर को देखती है, कहीं सकीना मर न जाए। ए भैया सब बात का यकीन था कि मेरे बाजुओं में रसन बंधेगी, भैया इसका यकीन था कि तू शहीद होगा, लेकिन ए मेरे माँ जाए इसका यकीन हरगिज नहीं था कि तेरा सर काट के नोके नेज़ा पे बुलंद किया जाएगा। ए हुसैन मुझे इसका यकीन नहीं था। बस यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यन्क़लिबून। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।